حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مولا اس پہ ہمیں صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملکی حالات پر تبصرہ مجھ سے بہتر آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں سیاسی طور پر نہیں بلکہ ایک اسلامی طور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قریبی ملک سری لنکا معیشت تباہ ہو گئی، ہماری معیشت کا بھی برا حال ہے، اور بار بار ان اداروں کے پاس ہمارے لوگ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں کہ کہیں سے قرضہ مل جائے تو معیشت کچھ بہتر ہو جائے۔ جس طریقے سے امت مسلمہ کو حکمرانوں نے اور باہر کے سازشی عناصر نے معیشت کے اعتبار سے تباہ کیا ہے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ یہ معیشت سنبھل ہی نہیں سکتی جب تک کہ اسلامی طرز پر اپنے طور طریقے کو درست نہ کیا جائے۔ جب اسلام پھیلا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی ترغیب دی، تو اس زمانے میں مکے جیسے علاقے کے اندر بھی، جو ایک ریاست تھی اس زمانے کی چھوٹی سی، لیکن اس کے اندر بھی معیشت تباہ تھی، اور وہاں بھی سیم سچویشن تھی۔ بڑے بڑے مہاجن قسم کے ٹائپ کے لوگ تھے، پیسہ ان کے پاس تھا، وہ غریبوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر انہیں دیتے تھے پیسہ سود پر، اور پھر ان سے قرض بما سود وصول کرتے رہتے تھے، اور وہ بیچارے ادا نہیں کر پاتے تھے تو پھر مزید کسی اور سے لے لیتے تھے یا اسی سے لے لیتے تھے، اور اس طرح وہ خاندان در خاندان انفرادی سطح پہ یہ صورتحال تھی، دبے ہوئے تھے۔ اب دو طریقے کے مسئلے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک اترا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سود بند کیا جائے، قرآن نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور سود کی رقم چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ ہمارے جیسے پلپلے تھوڑی تھے، وہ تو ایک حکم پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، ایسی تربیت تھی سرکار کی۔ ایک حکم آیا تو جب تک ہاتھ میں وہ چیز جائز تھی پینے کی تو پی رہے تھے، لیکن جب حکم آ گیا تو جو ہاتھ میں تھا وہ پھر منہ میں نہیں گیا، جو برتن میں تھا، جو گھٹی سے چلا آ رہا تھا، پھر وہ گھروں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ باہر اس کو پھینک دیا گیا روڈوں پر، کہ اب اللہ کا حکم آ گیا۔ سیم صورتحال جب اس میں ہوئی تو دو قسم کے لوگ تھے۔
کچھ یہودی بھی رہا کرتے تھے اہل کتاب مکے کے قریب قریب، تو لوگوں نے ان سے بھی قرض سود پر اٹھا رکھا تھا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ یہاں کے مالدار لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں کو سود پر پیسہ دے رکھا تھا، کیونکہ اسلامی تعلیم تو تھی نہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ کاروبار لوگوں کا چل رہا تھا۔ تو جب یہ آیت اتری، یہ تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سود کا پیسہ چھوڑو، ہاں اوریجنل پرنسپل جو اماؤنٹ ہے تم اس کا تقاضا کر سکتے ہو۔ تو مسئلہ یہ آیا کہ ہم جو یہودیوں سے لے چکے ہیں تو وہ پرنسپل بھی ہے پلس انٹرسٹ بھی دینا ہے، ان کو کیسے منع کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ کیے بغیر صرف پرنسپل کی بات کی، کہا سود ہم تمہیں دیں گے ہی نہیں، ختم۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب یہ مسئلہ تھا اپنے ہی لوگوں نے جو دے رکھا ہے، تو بہت بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، خود حضور کے چچا حضرت عباس، اسلام سے پہلے سب سلسلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے بھی لوگوں کو پیسے دے رکھے تھے اور پلس سود پر۔ تو حجۃ الوداع کا موقع ہے اور اس پہ برملا اعلان کیا کہ سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ عباس کا یعنی چچا محترم کا کسی پر بھی انٹرسٹ چڑھا ہوا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ انٹرسٹ ختم، صرف اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ آپ دیں گے۔ اور آگے آیت میں کہا کہ اگر تم وہ پرنسپل بھی چھوڑ دو، صدقہ کر دو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک اسلامی وے۔ اگر اسی میں آہستہ آہستہ نکلنے کی بھی کوشش کریں تو بہت ٹائم لگے گا، گویا قرآن نے جڑ سے کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اب معیشت کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، خود ہمارے اپنے ہی لوگ اللہ کے حکم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے جی؟ اب جتنے بھی اسلامی ملک ہیں یا نان اسلامک ہیں، جیسے سری لنکا اسلامک تو نہیں ہے، وہاں تو زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے ہندوستان کے ہم مذہب ہیں، لیکن ان کو بھی انہی لوگوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، حکمران اس کا ذریعہ تھے۔ اب ہمارا ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شروع سے ہم اس کو ختم کر کے اپنی معیشت اسلامی طور طریقے پر چلتا رہا۔ اب آپ کو علم میں ہوگا کہ ابھی دوبارہ شریعت کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ تو 1992 میں آیا تھا، لیکن حکومت وقت نے پھر سپریم کورٹ میں اوپر والی کورٹ کے اندر کہ بھئی اس کو اسٹے کیا جائے، روکا جائے۔ پھر دوبارہ فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ نہیں بھئی یہ سود ختم ہونا چاہیے۔ پھر بہادر مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے پھر اس کے اندر امتناع لگایا اور پھر وہ رک گیا۔ اب دوبارہ کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، لیکن حکومت وقت ابھی بھی سیاسی بحران کا شکار ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ میں اس طرف نہیں جا رہا، میں صرف معیشت کی بات کر رہا کہ آج جو ہم سب پریشان ہیں اور معیشت تباہ ہونے کی بات چل رہی ہے، مہنگائی گرانی کی بات چل رہی ہے، یہ چلتا رہے گا اگر اللہ کے حکم کی تابعداری نہیں کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ معیشت بالکل ہی فنا ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود لینے دینے کھانے سب
کے خلاف اعلان جنگ فرمایا۔ اب یہ ایک جو لوگ ذمہ داران ہیں، عوام الناس بھی یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم قرض نہیں لیں گے سود پر تو حکومت کیسے چلے گی؟ تو اب تو یہ اس زمانے کے اندر بات کہہ سکتے ہیں کہ غیر مناسب ہے، کیونکہ اب اگر IMF بھی آپ اس کے پاس بھی جانا چاہتے ہیں تو اسلامک طریقے کے مطابق وہ بھی دینے کو تیار ہے، ایشیائی بینک جو ہے وہ بھی دینے کو تیار ہے، حتیٰ کہ چائنا نے خود آفر کی کہ اسلامک طرز پہ CPEC کے اندر جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کرنے کو تیار ہے۔ یعنی جو لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں وہ بھی اس طرف جانے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کرائسس آیا 2008 میں، جو غیر مسلم ممالک تھے ان کے بھی بینک ڈیفالٹ کر گئے۔ پھر روم کا جو سب سے بڑا عیسائی پیشوا ہے، پاپائے روم کہلاتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی اگر اپنی معیشت کو چلانا ہے تو اسلامی طریقے کے مطابق چلاؤ تو تمہیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی ان کے مذہبی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کر، ہماری حکومت مسلمان ہو کر یہ ہم کام نہیں کر رہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک ریاستی مسئلہ تھا، اب انفرادی سطح پہ آ جائے گی۔ کام اسلامی طریقے پر ہو سکتا ہے، خرید و فروخت ہو سکتی ہے، ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں لت پڑی ہوئی ہے کنونشنل بینکوں کی، انٹرسٹ بیسڈ اپنی جو بھی ورکنگ ہے اس کو کرنے کی۔ کوئی دوسرا آ کر ہمیں تباہ نہیں کرے گا، ہم خود جگہ جگہ بارود لگا کے بیٹھے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور رونا گانا ہم نے لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک یہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے گی۔ حدیث شریف میں سخت ترین کلمات ارشاد فرمائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جو کہ غسیل الملائکہ، جنہیں ملائکہ نے غسل دیا تھا ان کے صاحبزادے ہیں، وہ راوی ہیں۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کا 1 درہم کھائے جانتے بوجھتے تو اس کا گناہ 36 بار زنا سے بھی برا ہے۔ یہ گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، لیکن جتنی سخت مذمت اس سودی معیشت کے مسئلے پر قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے کسی میں نہیں کی گئی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس کا ایک انفرادی ہے، اس کا اثر دوسرے پر نہیں ہے، لیکن اگر سودی معیشت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ اکیلا نہیں بلکہ پورے معاشرے کو لے کے ڈوبنے کا سبب ہوگا۔ اچھا، اب اگر یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ایسے ممالک ہیں جو مالی طور پہ کمزور ہیں تو ان کو ضرورت پڑتی ہے معیشت مضبوط والے ممالک سے قرض لینے کی، لیکن اگر وہیں کے اپنے رہائشیوں کو دیکھیں گے تو ان کا بھی حال بڑا پلپلا ہے۔ اتنے سخت ٹیکس ہیں وہاں پر کہ لوگوں کی زندگی گزر بسر ہونا مشکل ہو گئی۔ ایک خاص قسم کا ٹولہ ہے، ایک جماعت ہے جو اپنے ملک میں بھی لوٹ رہی ہے
اور دوسرے ممالک میں بھی لوٹنے کا سبب ہے اور ان کو تباہی کے دانے پہ لے جا رہی ہے. اور بہت سارے ہمارے لوگ اس طرح ان ایکٹیویٹی کے اندر مبتلا ہو کر گھر بھی لے رہے ہیں، گاڑی بھی لے رہے ہیں اور بڑے بظاہر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت حال ان کی ملکیت کچھ بھی نہیں ہے. جب ڈیفالٹ کریں گے جب گھر گیا، جب گاڑی گئی، جب بزنس گیا. اور کیونکہ سر پہ سوار ہے، ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، تو اس کی انسٹالمنٹ ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، اس کی، اس کا انٹرسٹ ادا کرنا ہے، تو پورا مہینہ اس کی ادائیگی میں ہی گزر جاتا ہے اور پھر اندرون خانہ روتے ہوئے بھی نظر آتے. بظاہر کٹ شٹ میں گھوم رہے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ مقروض ہوئے پڑے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک. بینک کرپٹ جس کو کہہ لیں، یہ صورتحال ہو جاتی ہے. پھر کہیں جائیں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. لیکن کیا ہے، یہ سارا سسٹم اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہو رہا. اس میں عام فرد مبتلا نہیں ہے، وہ جو صبح سے شام کو جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ تو ان بڑے لوگوں کی وجہ سے مزید پس رہا. اس سسٹم کی وجہ سے وہ مزید تنگی اور پریشانی کا شکار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن پاک مزید اس کی تشریح کرتے ہیں. بعض لوگ اس کے اندر ہیلے بہانے نکالنا چاہتے ہیں، بھائی وہ تو کاروباری مسئلہ تھا تو سود کو حرام قرار دیا گیا تھا، اب ہم تو اپنی ضرورت کے لیے لے رہے ہیں، ہمیں تو مکان خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، ہم کوئی کاروبار تھوڑی کر رہے ہیں، تو کاروباری مسئلہ تھا جس پہ سرکار نے منع کیا. ان تمام بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے، یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ کاروباری سود حرام ہے اور ضرورت والا سود جائز ہے؟ تو وہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا لوگوں کو پیسہ، جس کو حضور نے منع کیا تھا، تو یہ پروف کیجئے کہ وہ سارے کاروباری لوگ تھے جو بزنس کے لیے ان سے لے کے گئے تھے. ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑھ کے بات فرمائی ہے. حدیث شریف میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ ہے جو قرض پر انٹرسٹ چل رہا ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر تم 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، نمک کے بدلے نمک، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، اور کھجور کے بدلے کھجور، اگر اس کو بھی آپس میں سیل آؤٹ کرتے ہو، جس کو بارٹر سیل کہتے، تو کوالٹی بھلے کتنی ہی اعلیٰ اور کمتر ہو، آپ کو برابری کی سطح پر خرید و فروخت کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اس میں بھی اضافہ کمی کی تو یہ بھی سود ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. حضرت بلال گئے بازار، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کھانے پینے اور دیگر اخراجات نان نفقے کی ذمہ داری آپ نے ان کو دے رکھی تھی، اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے کہ آپ یہ سسٹم چلائیں گے. تو حضرت بلال جو ہے وہ حضور کے سامنے کھانے کے لیے کچھ کھجوریں لے کر آئے. آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ یہ کھجور ہمارے مدینہ منورہ کی تو نہیں لگ رہی، یہاں کی تو نہیں ہے، یہ کہاں سے آئی؟ دیکھیے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کھانے سے پہلے. یہی تربیت ہماری ہے. یہ نہیں کہ جو آیا وہ ہضم کر لیا، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے، کیوں آ گیا، کہاں سے آیا. کیونکہ عبادت کے قبول ہونے کا ذریعہ ہی حلال مال کا پیٹ میں جانا ہے. یہ کہاں سے آیا بلال؟ عرض کی حضور بازار گیا تھا تو اپنے پاس 2-3 سا کھجوریں تھیں. ایک سا کھجور جو ہے وہ تقریباً 4.5 کلو کی ہوتی ہے. یہ ایک برتن تھا جو مکہ مدینے میں چلا کرتا تھا.
تو 2-3 سا کھجوریں تھیں، تو میں بازار گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں خیبر کی بہترین کھجوریں موجود تھیں، مجھے پسند آ گئیں، تو میں نے اس سے ڈیل کی اور اپنے 2 سا دے دیے اور 1 سا لے لیے، یعنی 9 کلو دے دی اور 4.5 کلو اس سے لے لی اعلیٰ کوالٹی کی، تو ڈبل میں نے دی اور اس سے 50% لیس مجھے مل گئی، میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لیکن جب کھجور کے بدلے کھجور بکے گی تو برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، ورنہ یہ سود ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ پھر عرض کی کہ پھر کیا کروں، وہ تو اعلیٰ کوالٹی ہے، وہ تو نہیں دے گا، تو فرمایا پھر الگ معاہدہ کر لو، آپس میں مت کرو، اپنے مال کو کسی اور کو بیچ دو، جو پیسہ آ جائے پھر اس پیسوں کے ذریعے یہ مال الگ خرید لو۔ اسی طرح ہم سونار کے پاس جاتے ہیں، پرانا گولڈ ہے ہمارے پاس اور ہم اس سے نیا سیٹ خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ والا دے دو اور اس کے اوپر بتاؤ اور کتنے پیسے دینے اور وہ اتنے ہی ویٹ کا یا آگے پیچھے کا اور دے دو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا جائز طریقہ جو سرکار نے فرمایا، پہلے ایک معاہدہ ختم کرو، اس کو بیچ دو، اس سے پیسے لے لو، قبضہ لے لو۔ اب وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اب چاہے تو اس دکان سے کوئی نیا سامان خریدو، چاہے اٹھ کر چل دو۔ تو قرآن و سنت کے اندر تو بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، جس کو سیکھنا مسلمان کے لیے لازم ہے اور اپنی معیشت کو درست کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت یہ جائز ہے، سود حرام ہے۔ مکے کے لوگوں کو جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، یہ جو خرید و فروخت کا معاہدہ ہے یہ سود کی طرح تو ہے۔ اب میں کسی کو 10 روپے دوں اور 12 روپے اس سے لے لوں تو 2 روپے کا نفع ہو گیا، اور 10 روپے کی چیز بیچ کے 12 روپے اس سے لے لوں تو 2 روپے کا نفع ہو گیا، بات تو سیم آ گئی، نفع تو 2 روپے کا ہی ہوا۔ یہ مکے کے لوگوں نے بات کہی۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں بھائی دیکھو میں پیسہ دوں گا، وہ بزنس کرے گا، وہ کمائے گا، تو میرے پیسوں سے مجھے کیا ملا؟ دیکھیے 2 الگ الگ باتیں، اس کو اگر میں فنی زبان میں کہوں تو اس کو کہتے ہیں رسک فیکٹر۔ جب آپ بزنس کرتے ہو تو آپ رسک اٹھاتے ہو اس چیز کا، وہ چیز ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ بزنس کرتے ہو، چیز خریدتے ہو، پرچیز کرتے ہو، اس کی مالیت، اس کا قبضہ، اس کی فزیکل انوائرمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب آپ وہ کام کر لیتے ہو تو شریعت اب کہتی ہے کیونکہ آپ نے رسک اٹھایا ہے تو آپ پروفٹ کے حقدار ہیں۔ اب آپ اس کو بیچتے ہیں تو آپ کو پروفٹ جائز ہے، اور انٹرسٹ بیس کے اوپر آپ کا رسک 0% ہے۔ آپ نے پیسہ دیا، اب چاہے سامنے والے کو نفع ہو یا نقصان ہو، مجھے تو پلس پروفٹ کے ہی چاہیے، رسک 0% ہے۔ شریعت مطہرہ اسی کے اوپر بینڈ لگاتی ہے۔ یہی سود کا بنیادی نقطہ ہے جو ہماری معیشت کو تباہ کر رہا ہے۔ تو ہم یہ بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں سمپل سی، کہ جب تک پوری امت، پورے ہمارے ملک اور اسی طرح چھوٹے ممالک بھی جن کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، جب تک اس سرکل سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج جو بوڑھے ہو گئے وہ اپنے بچپن کو یاد کریں تو اپنے بڑوں کو یہی سنتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ آج وہ بوڑھے ہو گئے، اب ہمارے جو جوان ہیں وہ یہ سن رہے ہیں،
اور وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی یہی سنتے رہیں گے، اور یہ سرکل چلتا رہے گا، اور معیشت ہماری تباہ ہوتی رہے گی جب تک کہ اللہ کے حکم کی تابعداری نہیں کی جائے گی۔ اب آگے ایک اور بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں، کون کیا کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم اگر اس کو روک سکتے ہیں تو روکیں، نہیں تو بتائیں، اور بتا بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنا ظالم ہے کہ پتہ چلے ہمیں ظلم کا شکار کر دے تو ہم کم از کم دل میں برا جانیں۔ لیکن الحمدللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ والی صورت نہیں ہے کہ کسی کو اگر خیر کی بات بتائی جائے تو وہ ہمیں ظلم کرے۔ روک نہیں سکتے کہ ہمارا پاور اس پہ نہیں چلتا، لیکن اس کو کہہ ضرور سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ بتانے کا انداز ہو سکتا ہے، کسی کو سخت الفاظ سے بھی بات کی جاتی ہے، پیار سے بھی کہا جا سکتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اپنی ذات پہ تو اس مسئلے کو فورس کیا جا سکتا ہے۔ تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے آئے ہیں ہم سب، اسی کا حکم ہے نا نماز پڑھو، تو اسی کا تو حکم ہے سود کھانا اور لینا اور دینا چھوڑ دو۔ آج یہ تہیہ کر لیں انشاءاللہ آئندہ زندگی بھر کبھی سود کے معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے، اور اگر ہیں تو اس سے جان چھڑائیں۔ آج یہ تہیہ کر لیں، اگر مبتلا ہو بھی گئے تو تہیہ کر لیں کہ اس سے جان چھڑانی ہے، اور آئندہ زندگی بھر مرتے دم تک ہم نے اس کی طرف جانا نہیں ہے۔ ضروریات پوری بزنس کے ذریعے ہو سکتی ہے، بینکنگ سیکٹر میں جانا ہے تو الحمدللہ اب غیر سودی بینکنگ موجود ہے۔ اب کسی کے ذہن میں آئے کہ یار وہ اور یہ تو ایک جیسے ہی ہیں، تو میں آپ کو سمپل سے بات کہوں گا کہ جو لوگ اس کو جائز کہہ رہے ہیں ان کے کندھے پر اس کی ذمہ داری ہے، تو آپ کو سہارا ہے، آپ ان کے کندھے کو استعمال کر کے کم از کم یہ کہنے کے لیے حق بجانب تو ہوں گے کہ میں نے فلاں فلاں مفتیان علماء کے کہنے پر اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو جائز سمجھا کیونکہ انہوں نے فتویٰ دیا، یہ ذمہ داری ان کی ہے، میں نے اس کو چھوڑ کر اس کو فالو کر لیا۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب ان کے کہنے پہ چاند پہ عمل ہو جاتا ہے، نمازیں شروع کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، عید کر لیتے ہیں، تو انہی کا ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو ان پر اعتماد کر کے آپ ادھر جا سکتے ہیں، ادھر ہی جائیں، اور سودی جو بھی آپ کے کام ہیں، انٹرسٹ بیس جو بھی آپ کی ورکنگ ہے، آج تہیہ آپ نے کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی تہیہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔